अब एक और अच्छी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वो ये है कि पाकिस्तानियों को जब जब मौका मिलता है वो अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाते हैं। तब तिब की दुनिया में अगर बात करें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ओरिजिन पाकिस्तान है, और वो मुख्तलिफ जो स्पेशलिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब एक मर्ज़ जिसे मिर्गी कहते हैं जो सदियों से लाइलाज रहा है, अब इलाज मुमकिन हो गया, और ये एजाज़ पाकिस्तानी निज़ाद कैनेडियन डॉक्टर नवीद इमाम सैयद के हिस्से में आया। हाँ जी, ये दुनिया के पहले साइंसदान हैं जिन्होंने दिमागी खुलिये की दोहरी कारकर्दगी को जांचने वाली जदीद चिप के ज़रिए दिमाग का ताल्लुक कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया है। और ये चिप मिर्गी के दौरों की वजह से दिमाग में जो पैदा होने वाली तब्दीलियाँ होती हैं उसका पता देगी और इंसानी दिमाग के खुलियों को सुनकर जवाब भी दे सकेगी। बहुत मुश्किल सी बात है, ये होगा कैसे, क्या होगा, मिर्गी पर एक्चुअली कंट्रोल कैसे होगा, ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद, शुक्रिया, कनाडा में मुकीम है, जिस तरह से फराह बता रही थी। डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन काम है, ये चिप क्या करेगी, आपने बनाई कैसे है, कामयाबी पर आपको मुबारकबाद तो हो ही, कितना वक्त लग गया? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का भी, मुझे इन्होंने दावत दी, ये मेरे लिए सादत है। और अपने हम वतनों से कभी भी बात करना ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, ये भी एक सादत है। देखिए, जो चिप का आपने जिक्र किया है, इसका देखिए आपने उसको सिर्फ मिर्गी के या एपिलेप्सी के तौर पर ही रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन वो हमारा पहला स्टेप है, क्योंकि उसके लिए आपको दिमाग के जो गहरे डीप हिस्से हैं उनमें जाना नहीं पड़ता। आप सब कॉर्टिकली, यानी आप सिर्फ स्कल रिमूव करके ऊपर ही उसको लगा सकते हैं ताकि दिमाग के दूसरे हिस्से मजरू ना हो और आप उस चिप को टेस्ट कर सकें। तो देखिए, हमारी दिलचस्पी इसमें उस वक्त हुई कि जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, तो उसमें हमें मालूम हुआ कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची इंटेंसिव केयर इमरजेंसी में आई हुई है। उसकी हालत ख़राब हुई, बतदरीज ख़राब हुई। वो 11 साल की बच्ची थी और 24 घंटे के अंदर अंदर उस बेचारी का इंतकाल हो गया। वगरना वो अच्छी खासी हेल्थी बच्ची थी। तो हमसे ये कहा गया कि इसके ब्रेन की ऑटोप्सी करके बताइए कि ये इसकी वजह क्या थी कि इसकी इन्फेक्शन की और इसके ब्रेन में ये जो कुछ भी हुआ और इसकी डेथ हुई। तो मैं उसका ब्रेन मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैं देख रहा था कि ये बच्ची हंसती थी, मुस्कुराती थी, कभी खेलती थी, खुद से नाराज़ हो जाती थी, खुद ही मन जाती थी, माँ बाप से मोहब्बत, बहन भाइयों से उसका मिलना, उसका अपना मुस्तकबिल के बारे में सोचना, माजी के बारे में जो है सोच के मुस्कुरा देना, ये सब चीज़ें इसके इस दिमाग में थी जो इस वक्त नहीं है। सिर्फ जो चीज़ रह गई है वो एक 1.5 पाउंड का, एक मीट का, एक गोश्त का, आप समझ लीजिए कि एक टुकड़ा है, एक लोथड़ा है। तो उससे हमारे जहन में आया कि वो कौन से ऐसे अमूर और अनासिर हैं कि जो दिमाग के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब आप देखिए कि दिमाग में बिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स हैं, मोर ब्रेन सेल्स के गैलेक्सी आपकी जो है मिल्की वे से भी ज़्यादा ब्रेन सेल्स हैं, टेंस ऑफ बिलियंस। तो अगर आपने ये समझना है कि दिमाग काम कैसे करता है, तो आपको उनकी जो तालमेल है, लार्ज नेटवर्क्स ऑफ ब्रेन सेल्स, उसको आपने खोजना है और उसके अंदर आपने नकब लगानी है। तो हमने कहा कि हम इसको कैसे करें, तो हमने उसके लिए फिर ये सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी कि जिससे हम लार्ज नेटवर्क्स ऑफ ब्रेन सेल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम ब्रेन की जो सलाहियतें हैं या ब्रेन की जो सिंपल रिफ्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न हैं, लर्निंग है, मेमोरी है, जितने भी उमूर हैं, हम उनके राजों को कैप्चर कर सकते हैं इस चिप की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही किया कि जब इसको ह्यूमंस में इम्प्लांट करें तो उसमें ये हमारी कोशिश हो कि जैसे बच्चों को सीजर्स होते हैं तो उनके लिए स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड्स लगा के सर्जन ये मालूम करने की कोशिश करता है कि ये सीजर कहाँ से आ रहे हैं। तो हमारी जो चिप है वो अल्हम्दुलिल्लाह 300 टाइम्स मोर सेंसिटिव है, वो वायरलेस भी है, तो बच्चे को अस्पताल में नहीं रहना पड़ता, वो घर चले जाते हैं और जैसे ही उनको सीजर होता है उनके सेल फोन पे उनकी पूरी इमेज आ जाती है कि किस जगह से ये सीजर्स, ये बिजली कहाँ चमक रही है। तो फिर सर्जन जो है वो अपने सर्जिकल यानी पैराडाइम से जो मशीन लर्निंग हमने डेवलप किया, वो जाके दिमाग के वो ब्रेन के हिस्से जहाँ से सीजर्स आ रहे हैं उनको निकाल लेते हैं, तो इससे बच्चे को शिफा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इंसान का दिमाग इतना बड़ा एक मुजज़ा है कि इसे जब जब इंसान समझने की कोशिश करेगा तो वो बनाने वाले की जो है ताकत उसकी दाद दिए बगैर नहीं रहेगा। ये फरमाएगा, आपने कहा कि इसका मिर्गी के खिलाफ इस्तेमाल जो है ये सिर्फ बिगिनिंग है,
تو کہ باقی جو نیورون یا اس طرح کے ڈس آرڈرز ہیں یا ڈسفنکشنز ہیں ان میں بھی افیکٹو ہونے کی کچھ شنید ہے اس چپ کی؟ اور فرمائیے گا یہ پروٹوٹائپ ہے یا پھر یہ کام کرنا شروع کر چکی ہے، آپ اسے مریضوں میں لگا چکے ہیں اور اس کے فائدے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے جن لوگوں کے بازو کٹ جاتے ہیں یا ٹانگیں کٹ جاتی ہیں تو آپ کا برین تو انٹیکٹ ہے لیکن اعضاء نہیں رہتے. تو اگر کبھی بھی آپ مصنوعی اعضاء اس شخص میں لگانے کی یا بچے میں لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کو آپ کنٹرول کیسے کریں؟ تو ہم نے جو چپ ڈیولپ کی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ اس کو سینسری موٹر کورٹیکس میں امپلانٹ کر دیں اس چپ کو، تو جیسے ہی بچے کا دماغ یہ سوچے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اس چیز کو موو کرنا ہے، تو وہ جو سینسری موٹر کورٹیکس ہے جب وہ ڈسچارج کرتی ہے تو وہ چپ ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح بن جاتی ہے. اور وہ پھر ریموٹ کنٹرول جو ہے، کیونکہ وہ آپ نے بنایا ہے، بازو بھی مصنوعی آپ نے بنایا ہے، تو ان دونوں کو جب پیئر کر دیتی ہیں تو وہ بچہ اپنے ہی دماغ سے اس مصنوعی ہاتھ کو یعنی مشین لرننگ کے ذریعے سے اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے دیکھیے بہت سے ذہنی امراض ایسے ہیں، ڈپریشن ہے، آپ اس کو دیکھیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، یا اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ADHD ہے، آٹزم ہے، آپ کے obsessive compulsive behaviors ہیں. ان کے لیے تو ہم لوگوں نے ابھی اس کو امپلانٹ کر دیا. So it is actually in the market. تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈیپ برین اسٹیمولیشن کہہ لیجیے اس کو ٹرانسکرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن سے اس میں جو ہم نے چپ لگائی ہوئی ہے تو ایک بچہ جو بالکل ہائپر ہے وہ بالکل within 2 seconds میں جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی آپ اس کی پریکٹس کرا دیں تو یو کین ایکچولی چینج their brain network کے جو سرکٹس ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اس کی اگر ایک دفعہ آپ کے برین کی انفارمیشن پروسیسنگ کیپیبلٹیز کو آپ نے ٹیپ کر لیا تو پھر اس ٹیکنالوجی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ برین کنٹرول پروستیٹک ڈیوائسز بھی کر سکتے ہیں، برین مشین لرننگ بھی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے اور روبوٹک کنٹرول بھی. اب ہماری لیب میں جیسے ہم ٹیکنیکس ہیں، ہم اپنے برین کے ذریعے سے ڈرون بھی فلائی کر سکتے ہیں اور گاڑی کو بھی چلا سکتے ہیں. تو اس کی دیکھیے ایپلیکیشنز آر ایکچولی لمٹ لیس. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلانٹ کرنی پڑے گی، یہ ایک ہی دفعہ ہوگا یا پھر کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے تو اس میں کیا کچھ عرصے بعد چپ کو بدلنا بھی ہوگا، ریپلیس بھی کرنا ہوگا، یا ایک دفعہ لگا دی جائے تو کتنا وقت گزار دے گی؟ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، تو بڑا خطرناک ہو جائے گا فیوچر میں معاملہ. جی خطرناک تو یقیناً ہو جائے گا. اور دیکھیے اس سے آپ بچ بھی نہیں سکتے، آپ مفر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سپر AI ہے، جب ہم ایک پوائنٹ آف سنگولیرٹی پہ پہنچ گئے کہ جہاں مشینیں اگر وہ ہمارا لمبک سسٹم جو ہے جو آپ ریپٹیلین برین کہتے ہیں، اگر ہم نے ان کو ودیت کر دیا ان مشینوں کو تو وہ بالکل انسانوں کی طرح سے سوچیں گی بھی اور انسانوں کی طرح سے ان کے احساسات جذبات بھی ہوں گے. لیکن ہم ابھی اس نہج پہ پہنچے نہیں ہیں. تو رہ گئی یہ کہ آپ نے ان کو یعنی بچوں میں امپلانٹ کرنے کے لیے یا یہ آپ نے مصنوعی طور پہ بنائی ہے، دماغ جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ قدرت کا بنایا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے اس کو بلڈ کرنے میں اسی لیے ہمیں اتنا وقت لگا کہ ہم اس نیچر کو ریکیپیچولیٹ کر رہے تھے، کیونکہ جو چیز قدرت نے بنا دی ہے ایک دفعہ بن چکی ہے، اس کو کھول کے دوبارہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے. تو ہم نے جو یہ چپ بنائی ہے اس کے اندر بائیو کمپیٹیبلٹی کا ہم نے خیال رکھا. تو اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو جب اینیملز میں ٹیسٹ کیا تو 8-9 مہینے تک وہ چپ ویسے ہی فنکشن کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اپنے چھوٹے اعضاء کو کنٹرول کرنا ہے یا فنکشنز کو یا کسی کی ایپیلیپسی کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ ان ڈیوائسز سے برین کو ری پروگرام کر سکتے ہیں. تو وہ چپ جو ہے آپ کو زندگی بھر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ کینیڈا میں ہی ہو رہا ہے یا پاکستان میں بھی ہم دیکھ سکیں گے؟ کہ بہت ساری مرغی کے مسئلہ سمجھو یہاں پہ بہت زیادہ ہے، پھر اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنات اور عملیات اور پھر اس اثرات کی طرف بھی لے جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی چیزوں کی بہت زیادہ ہے. تو کب تک یہ ایکٹیولی اینڈ افیکٹولی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی اور یہاں پر جو لوگ متاثر ہیں ان کو بھی اس سے علاج اور شفا کی سہولت میں اثر ہوگی؟ دیکھیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اور ہماری دیکھیں یعنی ہم پاکستان سے تو نکل آئے لیکن پاکستان ہم سے نہیں نکلا ہے. تو وہ ہماری جان ہے، وطن ہے، ہمارا دیش ہے. تو ہماری کوشش انشاءاللہ یہی ہے
کہ ہم یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان میں ٹرانسفر کریں. تو اس کے لیے ہم نے اسلام آباد میں الحمدللہ 60 ایکڑ بالکل مری ایکسپریس وے پہ ہم نے جگہ خریدی ہے, اور ہم ایک ایسا ون سٹاپ شاپ جس کو ہم نالج مال کہتے ہیں, ہم وہ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں کہ جو دیکھیے مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا گولڈن ایج آف اسلام کے دور میں, جب یورپ تاریخ میں تھا تو ہم کیٹریکٹس کی سرجری کر رہے تھے, ہم ہیومن انیٹمی ہمیں معلوم تھا, ہم ہر چیز میں جو ہے وہ یعنی فلکیات سے لے کے آپ ہر شعبے میں ہمارا ایک مقام تھا. تو ہماری اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام شعبہ ہائے حیات زندگی کے وہ ڈسپلن ایک ساتھ کام کرتے تھے. اس میں کوئی یہ فزکس کی بلڈنگ آپ کی 2 میل ہے, کیمسٹری 4 میل ہے. تو ہم نے یہ کوشش کیا کہ ہم ایک نالج مال بنائیں کہ جس میں جتنا بھی ہمارا ٹیلنٹ پول ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک انٹر ڈسپلنری اور ایک ٹرانس ڈسپلنری پروگرام کی طرف آئیں. تو اس میں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم انڈسٹری کو آن بورڈ لیں گے کہ جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ نالج سٹی بن جائے گا, کہ جس میں یہ انڈسٹری یونیورسٹی سے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے یہ اس کو اپنے ہاں لے لیں گے اور اس کو مارکیٹ میں لے جا کے جو پاکستان کی جو معیشت ہے, چاہے وہ زراعت میں ہو, اینیمل ہسبینڈری میں ہو, تو انشاءاللہ وہ جو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ پینٹاگون کی ہم جو اس میں اسٹرکچر بنا رہے ہیں, تو اس میں جو سینٹرل ڈوم ہے وہ وہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہے, وہ اپنی مسجد نبوی میں آپ نے جو ایک سینٹرل ڈوم تھا جس میں تمام یعنی ملکوں سے مختلف جگہ سے لوگ آ کے تبادلہ خیال کرتے تھے اور آپ سے تعلیمات حاصل کرتے تھے. کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایسا سینٹر بنا دیں کہ جو پاکستان کے آنے والے مستقبل کو روشن کر دیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نوید, بہت شکریہ آپ کا صبح سویرے پاک کا حصہ بنے. فرح, یہ جو معاملہ بتا رہے تھے کل کو, تو جو ہم ہالی ووڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ میں ہی کیوں نہیں ہوں, انہوں نے مجھے پکڑ لیا, اندر چپ ڈال دی اور جہاں مرضی بیٹھ کے مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, تو جو مرضی کروا رہے ہیں نا, یہ تو وہی چیز ہے. بالکل. لیکن ہم اس کی میڈیکل سائیڈ بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ جن امراض کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. بہت سے لوگ نا مرگی کا دورہ پڑے تو جوتا سنگھانے ابھی بھی شروع کر دیتے ہیں. سو یہ معاملات جو ہیں, اور یہ صرف دماغ میں الیکٹرک جو کرنٹ ہے اس کا تھوڑا سا ڈس فنکشننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. سو اگر ایک علاج ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. جس انہوں نے بات کی مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا, ابن ہاشم, البیرونی, جابر بن حیان, یہ تمام وہ مسلمان لوگ تھے, سائنٹسٹ تھے. اور آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ جو تھی اس میں یہ تھی کہ آج بھی جب ڈگریز ایوارڈ کی جاتی ہیں تو جو اسپیشل ڈریسز پہنے جاتے ہیں وہ ڈریسز مسلمانوں کے وہ ڈریسز ہیں جو کہ اس وقت انہوں نے پہنے ہوئے تھے جب یہ تمام بڑی انوینشنز مسلمان کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جو ہے اس طرح کا نالج مال بنا رہے ہیں اور وہاں پر اس طرح کے سارے کام کیے جائیں گے, تو بڑی اچھی بات ہے.